بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وسولة الحيدرية وإسمة الفاطمية وحلم الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومآثار الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية وحجاج الرضوية وجود التقوية ونقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق الصلوات أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد حضرات محترم عزاداران سید الشہداء، اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں میری گزارش ہے جتنے بھی مومنین باہر کھڑے ہیں کہ وہ اندر اس بخش عزا پر آئیں اور امام حسین ابن علی کے ذکر میں شریک ہوں۔ عزیزان محترم، دعا ہے اس بارگاہ الہی میں اور سرکار جہاں پناہی میں کہ اے مالک موت و حیات، اے حاکم شہ جہاں، اور اے مدبر زبان و مکان، اور اے واجب لامکان، اے نہم خانہ آدم سے نکال کر بازار وجود میں رنگ و سن کرنے والے، اور اے واجب کی بلندیوں سے امکان کی پستیوں کا جائزہ لینے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہم دنی، ہم سائل ہیں تو مسئول، ہم طالب ہیں تو مطلوب، ہم کشکول گدا تو دست عطا، ہم کا سبقب تو ابر سخا۔ ہماری دعا ہے اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اے خداوند عالم، تیرے نسیم و کرم کے قافلے چلتے رہیں، رحمت کے دروازے کھلتے رہیں، اور بانی مجلس کی مجالسوں سے مومنین کی اسعادت سے دل کے غنچے کھلتے رہیں، اور جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہیں ان سب کی آرزو، ان سب کی دعائیں، ان سب کی خواہشیں تیرے رحمت و کرم کے فیض سے پوری ہوتے رہیں۔ تو عزیزان محترم، خداوند عالم نے کہا
کہ قل هو اللہ احد، اس عالم اور اس دنیا کے بعد بھی بہت سے عالم ہیں، بہت سی دنیا ہیں، ان سب عالم کا رب خداوند عالم ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں رب العالمین. اگر خدا رب العالمین ہے تو نبی رحمت للعالمین ہے. یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ معلوم ہوا اللہ بھی کہنا چاہ رہا ہے اے رسول صلح تمہاری ہوگی تو اعمال ہماری ہوگی، دین تمہارا ہوگا مگر کمال ہماری ہوگی، امت تمہاری ہوگی امام ہمارا ہوگا. اے رسول کلمہ تمہارا ہوگا مگر کلام ہمارا ہوگا. اے رسول تمہاری زبان میں میری گفتار ہے، تمہارے عمل میں میرا کردار ہے، میری تحریر تمہاری تقریر کے ساتھ ہے، یعنی کہ میرا قرآن تمہاری تفسیر کے ساتھ ہے. اور جو قرآن میں صورت ہے وہی میدان میں سیرت ہے، وہی عین مشیعت ہے. اے رسول جو تمہاری خواہش وہی عین ایقان ہے، جو تمہارا ارمان ہے وہی میرا فرمان ہے، جو تمہارا ارمان ہے وہی میرا فرمان ہے. جس نے تمہارا کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے، جو تم پر یقین کامل رکھے گا وہ کل ایمان ہے، اور جو تمہاری نبوت پہ شک کرے گا وہ بے ایمان ہے. تو عزیزان محترم، میں نے اس آیت کو عنوان قرار پیش کیا ہے قل هو اللہ احد. یعنی میں صرف آپ سے اس کا ترجمہ پوچھتا ہوں اور پھر آپ کی زحمت تمام صرف آپ سے اس کا ایک ترجمہ پوچھتا ہوں. یہ بتائیے کہ یہ قل هو اللہ احد کے کیا معنی ہیں؟ اور یاد رہے اس میں لفظ احد استعمال ہوا ہے. قل هو اللہ احد کیا معنی؟ آپ کہیں گے کہ معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب کہو کہ اللہ ایک ہے. اگر یہ کہیں کہ اس لفظ احد کی معنی ایک ہے تو یہ بتائیے کہ اگر احد کی معنی ایک ہے تو واحد کی کیا معنی ہوئی؟ اگر احد کی معنی ایک تو واحد کی معنی بھی آپ کہتے ہیں ایک، ایسا ہی ہے نا؟ احد کی معنی آپ کہتے ہیں ایک، واحد کی معنی بھی آپ کہتے ہیں ایک. تو یہ بتائیے کہ خداوند عالم نے لفظ دو کیوں رکھے؟ لفظ احد اور واحد کیوں رکھا جبکہ دونوں کی معنی ایک، دونوں کا ترجمہ ایک؟ اگر اللہ چاہتا تو ایک لفظ رکھتا. اللہ نے قرآن میں لفظ احد بھی رکھا، توجہ لفظ واحد بھی رکھا. یعنی احد کی معنی بھی ایک، واحد کی معنی بھی ایک. اور عزیزان محترم کسی بھی زبان میں کوئی بھی دو لفظ ہم معنی نہیں ہو سکتے. اگر لفظوں میں ہلکا سا بھی آپ کہیں کہ ترجمے میں فرق ہو یا اس کے کہنے میں فرق ہو تو معنی الگ الگ ہو جاتی ہیں. مگر احد بھی عربی لفظ، واحد بھی عربی لفظ، تو احد کی معنی بھی ایک، واحد کی معنی بھی آپ کہتے ہیں ایک. تو اب اگر یہ کہوں کہ بھائی فلسفہ ریاضی میں اس ایک کی کیا پہچان؟ فلسفہ ریاضی میں ایک کی پہچان یہ ہے کہ جب دو آدھے ملتے ہیں تو بنتا ہے ایک. توجہ، یا دو کو آدھا کریں تو بنتا ہے ایک. جب دو آدھے ملے تو بنتا ہے ایک، یا دو کو آدھا کریں تو بنتا ہے ایک. نہ اللہ دو کا آدھا ہے نہ دو آدھوں سے مل کر بنا ہے، تو پھر کیسا ایک ہے؟
سوال یہ ہونا چاہیے کہ بھائی نہ اللہ دو آدھوں سے مل کر بنا، نہ دو کا آدھا، تو پھر یہ اللہ کیسا ایک ہے؟ اس عہد کے ترجمے کو، اس عہد کے فلسفے کو کوئی نہ بیان کر سکا سوائے باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب سے۔ ایک مرتبہ سوال ہوا، یا علی یہ بتائیے کہ من فرق احد من الواحد، توجہ، من فرق احد من الواحد، قل هو اللہ احد، اس احد کا کیا ترجمہ؟ تو امام علی نے کہا کہ احد الی عدد، یعنی کہ احد اس اکائی کا نام ہے جو ناقابل تقسیم ہو۔ احد اس اکائی کا نام ہے جو ناقابل تقسیم ہو۔ واحد کے کیا معنی؟ واحد اسے کہتے ہیں جو دو میں تقسیم ہو جائے۔ توجہ، احد اس اکائی کا نام جو ناقابل تقسیم، واحد اس کا نام جو تقسیم نہ ہو سکے۔ بھئی جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ احد، جب اللہ کے نبی نے اپنا تعارف کروایا تو کہا انا وعلی من نور واحد۔ توجہ، یعنی پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب لفظ احد آ گیا تو یہ واضح ہو گیا کہ واحد اسے کہتے ہیں جو دو میں تقسیم ہو، احد اسے کہتے ہیں کہ جو ناقابل تقسیم ہو۔ تو اب عزیزان محترم، اگر یہ سوال ہو، پیغمبر اکرم نے کہا انا وعلی من نور واحد، یعنی کیا؟ کہ میں اور علی ایک نور سے بنے ہیں، یعنی اللہ نے ایک نور بنایا، اس کے دو حصے تقسیم کرے، ایک پیغمبر مصطفیٰ، ایک نبی مصطفیٰ، ایک علی مرتضیٰ۔ تو اب سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے جب ایک نور بنایا تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیوں کرا؟ یعنی ایک نور بنایا تھا، ایک نور رسول خدا کے لیے رکھتے، ایک نور علی مرتضیٰ کے لیے رکھتے، ہے نا؟ بھئی ایک نور بنایا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کرا۔ اب اس سوال کا جواب اگر کوشش ہوئی تو آپ تک پہنچاؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ ایک مجلس میں طالب علم موجود تھا اور ان مولانا نے کہا انا وعلی من نور واحد، یہ پیغمبر کا قول پڑھا، اور جب یہ پیغمبر کا قول پڑھا تو انہوں نے بعد مجلس سوال کیا کہ اللہ کو آپ مجبور سمجھتے ہیں؟ اللہ نے ایک نور بنایا، اس کے دو حصے تقسیم کر دیے۔ اللہ اگر رسول خدا کے لیے ایک نور بنا رہا تھا تو علی مرتضیٰ کے لیے الگ نور نہیں بنا سکتا تھا؟ کیا علی مرتضیٰ کے لیے الگ نور نہیں بنا سکتا تھا؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یقیناً بنا سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا پہلے تو ان کو بٹھایا، کہا کہ آپ بہت دور سے آئے ہیں، پہلے تھوڑا آرام کریں۔ اب ایک مرتبہ انہوں نے ایک سیب لا کر دیا، اس سیب کو انہوں نے دیا جنہوں نے سوال کرا، پھر کہا کہ یہ کھا کر بتائیے یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بات سبحان اللہ، بڑا لذیذ، بڑا مزیدار، بہت شیریں، بہت میٹھا۔ پھر ایک مرتبہ وہ ایک اور سیب لائے، وہ سیب دیا، کہا یہ کھا کر بتائیے یہ کیسا ہے؟ کہا کہ یہ بھی بہت مزیدار، یہ بھی بہت میٹھا، مگر جو پہلے والا سیب دیا تھا اتنا لذیذ نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اس میں اور اس میں تھوڑا بہت فرق ہے، وہ ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں 19-20 کا فرق ہے۔ انہوں نے کہا اس سیب میں اور اس سیب میں 19-20 کا فرق ہے۔ توجہ، اب ایک مرتبہ وہ ایک اور سیب لائے، اس سیب کے دو حصے تقسیم کرے، پھر پہلا حصہ دیا، کہا یہ کھا کر بتائیے یہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بہت مزیدار، بہت شیریں، بہت لذیذ ہے۔ پھر اسی سیب کا دوسرا حصہ دیا، جب دوسرا حصہ دیا تو کہا کہ آپ مجھ سے کوئی مذاق کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جتنا لذیذ یہ ہوگا اتنا لذیذ وہ ہوگا، جتنا شیریں یہ ہوگا اتنا شیریں وہ ہوگا، جتنا مزیدار یہ ہوگا اتنا ہی مزیدار یہ وہ ہوگا۔ تو کہا کہ اس لیے کہ ایک سیب تھا، اس کے دو
حصے تقسیم کرے. تو انہوں نے کہا بس اللہ یہی بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں ایک نور بناؤں گا, اس کے 2 حصے تقسیم کروں گا. اگر نبی مصطفیٰ کے لیے الگ نور بناؤں اور علی مرتضیٰ کے لیے الگ نور بناؤں تو شاید تم جیسا کوئی کہے کہ 19-20 کا فرق رہ گیا تھا. شاید 19-20 کا فرق رہ گیا تھا, شاید وہ کہیں. تو عزیزان گرامی, میں نے سوال کیا کر رہا تھا کہ نور جب بھی چلتا ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر چلتا ہے. تو 2 حصوں میں کیوں تقسیم ہو کر؟ اسی لیے کہ نور چاہے مصنوعی کیوں نہ ہو کبھی بھی اکیلا نہیں چلتا. نور چاہے مصنوعی کیوں نہ اکیلا سفر نہیں کرتا. جب تک ایک سرکٹ کمپلیٹ نہ ہو جائے نور نہیں چلتا. بھائی خداوند عالم یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ آپ کی پیشانی پہ ایک بڑی سی آنکھ فٹ کر دیتا. سر پیشانی ایک, سر ایک, آنکھیں 2 کیوں رکھی؟ اسی لیے کہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو نور جب بھی چلتا ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر چلتا ہے. اور 2 حصوں میں ہی کیوں؟ اسی لیے کہ اگر ایک کہیں چلا جائے تو دوسرا نور اس کی جگہ پہ کام کر سکے. توجہ, اگر اب بھی نہ سمجھ آئے تو بہت آسان سی مثال دیتا چلوں. یہ بتائیے کہ جو اسپیکر لگا ہوا ہے, آپ یہ تار دیکھ رہے ہیں, سب کو یہ تار نظر آ رہا ہے. یہ اسپیکر کیسے چل رہا ہے؟ یہ تار کا جتنا بھی کرنٹ ہے, یعنی اسپیکر کا جتنا بھی کرنٹ وہ اسے تار سے فلو ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, یہ تار سے اسپیکر چل رہا ہے اور اس تار میں کرنٹ ہے, وہ سارا کرنٹ اس تار سے چل رہا ہے. یہ تار دیکھنے میں کتنی ہے؟ ایک. اندر سے چیر کر دیکھیں گے تو 2. اور 2 کیوں؟ کہ نور چاہے مصنوعی کیوں نہ اکیلا نہیں چلتا. جب تک سرکٹ کمپلیٹ نہ ہو نور نہیں سفر کرتا. بھائی سرکٹ تب کمپلیٹ ہوگا جب 2 ہو. بھائی یہ ایک تار ہے, یعنی اس سے آسان مثال نہیں دے سکتا. یہ ایک تار, اس ایک تار سے سارا کرنٹ فلو ہو رہا ہے. اندر سے چیر کر دیکھیں گے تو 2. اب اگر میں سوال کروں سائنسدانوں سے, یہ بتائیے اس ایک تار میں اندر 2 کیوں؟ تو ایک کہے گا بھائی ایک کو پوزیٹو کہتے ہیں, ایک کو نیگیٹو. یا اور آسان کر دوں, ایک پلس ایک مائنس. یا اور آسان کرتا چلوں, ایک تار کو ٹھنڈا ایک کو گرم. توجہ, ایک تار کو ٹھنڈا ایک کو گرم. اب سمجھ میں آیا, نور جب بھی چلتا ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر چلتا ہے. جب نور اول چلا تھا تو دیکھنے میں ایک تھا, اندر سے 2 تھے, 2 حصے تقسیم ہوئے. ایک حصہ ٹھنڈا ہو گیا, ایک حصہ گرم. جو گرم حصہ تھا اس پہ اللہ نے مہر لگا دی, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور جو ٹھنڈا حصہ تھا اس پہ اللہ نے مہر لگائی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. صلو علی محمد و آل محمد. یعنی 2 حصے تقسیم ہو گئے. ہاں عزیزانوں, بس میں مسائل کی طرف آیا. میں ایک جملہ یہاں کہہ دوں کہ امام حسین کا فرش اعضا ہے, اور اگر میں یہاں پہ محسن نقوی کے اشعار کہتا چلوں کہ امام حسین کون ہے, حسین کی فضیلت کیسے بیان ہو. صبا کا سینہ بنے سفینہ, ذرا طبیعت رواں دوا ہو. ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو, خلا میں کرنوں کا سائبہ ہو. زمین زمرد اگل رہی ہو, زمین زمرد اگل رہی ہو. گلاب گل نور آسماں ہو. اب حسین کی فضیلت کیسے بیان ہو بھلا. زمین کونین پنج تن کے کرم سے فردوس سے انس و جاں ہو. اور سبھی سمندر ہو میرے بس میں, شجر شجر میرے رازداں ہو. اور درود کی انجمن سجاؤں, دہن میں جبرائیل کی زبان ہو.
چمن سجاؤں میں حل عطا کا محبتوں سے بھرا جہاں ہو. اب حسین کیا ہے حسین کی فضیلت بھلا کیسے بیان ہو. کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا کہیں پہ بہلول کی دکان ہو. بچھا کے مسند بشارتوں کی دلوں پہ ادراک مہرباں ہو. پھر اب میں اپنی سوچوں کو آبے کوثر اب میں اپنی سوچوں کو آبے کوثر میں غسل دے دوں تو امتحان ہو. پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو پھر کعبہ فکر میں اذان ہو. اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین پڑھ دوں حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھ دوں. یعنی یہ ہے امام حسین کی فضیلت. تو ہاں رونے والوں ہاں عزیزانو حسین عباس کا سراپا حسین اکبر کی نوجوانی حسین قاسم کی کمنمائی ہے حسین زینب کی رضا حسین کلثوم کی قسم کرسی ہے. ہاں رونے والوں روز عاشوراء گزر گئی. 11 محرم کی جب صبح نمودار ہوئی نا تو ایک مرتبہ جناب زینب کو بے کھجاوا اونٹوں پر بٹھایا. معلوم ہے جب اونٹوں پر بٹھایا نا تو بی بی زینب نے نہر فرات کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اے بھیا عباس جب میں مدینے سے چلی تھی تو علی اکبر موجود تھے قاسم موجود ہاں اور محمد موجود تھے. میں نہیں جانتا اس وقت کیا لمحہ ہوگا نہیں جانتا مگر اتنا کہہ سکتا ہوں نہر کنارے عباس کا لاشا تڑپ رہا ہوگا. ہارون والوں بس یہ قافلہ کربلا سے کوفہ چلا کوفے سے شام آیا. جیسے ہی شام پہنچے نا تو دربار شام میں آئینہ بندی کی جا رہی تھی. دربار شام کو سجایا گیا تھا. ہارون والوں جناب سجاد کے سروں پہ پتھر پھینکے گئے. ارے بیویوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی. بے کجاوا اونٹوں پر محل میں آ رہی تھی. نامحرموں کا مجمع تھا. ذرا تصور کریں ارے علی کی شہزادیاں فاطمہ کی بیٹیاں ارے عباس کی بہن بے کجاوا اونٹوں پر ہاتھ پسے پشت بندھا تھے. سروں پہ چادر نہیں تھی. بیویوں نے اپنے بالوں کو منہ سے چھپایا ہوا تھا. بس رونے والوں بس عزاداروں میں نے مسائل ختم کرے. اب ایک مرتبہ دربار شام میں قید ہوا یہ قافلہ. جب یہ قافلہ قید ہو گیا نا تو بی بی سکینہ پہ بہت ظلم اٹھائے گئے. بی بی سکینہ کو کبھی شبر تماچے مارتا تھا. ہارون والوں یہ قافلہ شام کے دربار میں قید ہو گیا. اور وہ معلوم ہے وہ زندان کیسا تھا وہ قید خانہ کیسا تھا. ارے اتنا اندھیرا تھا ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا. رات کو اوس بڑھتی تھی. صبح سورج کی گرمی مولا سجاد جہاں بیٹھتے تھے وہاں کوڑے مار کر اٹھایا جاتا تھا. ارے جب یہ قافلہ شام کے دربار میں پہنچ گیا نا تو بی بی سکینہ تو بہت ظلم ڈھائے گئے. اب ایک مرتبہ بیویوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. مولا سجاد نے کہا بیوی کے پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. ارے بیوی نے بڑی حسرت سے دیکھ کر کہا ارے بھیا سجاد ہم کب زندان سے رہا ہو کر گھر جائیں گے. بھیا سجاد ارے میں کب اپنے بابا حسین کے پاس جاؤں گی. ہارون والوں بس رات آئی کہ جناب سکینہ نے خواب میں امام حسین کو دیکھا. دیکھ کر کہا بابا مجھے زندان میں رہنے کو ہمت نہیں. بابا شمری نے مجھے تماچے مارے. بابا ہر ایک تماچے میں چچا عباس کو پکارتی رہتی تھی. بس یہ کہنا تھا
یہ کہنا تھا بیوی کی آنکھ کھلی اور ایک مرتبہ بیویوں نے رونے کی آواز بلند کری. جناب سکینہ نے اما زینب کو اٹھا کہا اما زینب ارے ابھی میرے بابا یہاں موجود تھے. اما زینب مجھے بابا لینے آئے تھے. اما زینب ارے بابا حسین سے ملاقات ہوئی. اما زینب ارے بابا یہی موجود تھے. ارے یہ کہنا تھا کہ یزید نے کہا کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے, یہ رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہے؟ کہا ایک 4 سالہ یتیم بچی ہے, بار بار اپنے بابا کو پکارتی ہے. کہتا ہے تو کس کی بیٹی ہے؟ کہا وہ حسین بن علی کی بیٹی ہے. کہا لے جاؤ سرے سید الشہداء کو لے جاؤ. امام حسین کے سر کو ایک تشت میں رکھا, تشت پہ کپڑا ڈالا. جیسے ہی بی بی نے تشت کو آتا دیکھا رو کر کہا بھیا سجاد اب مجھے کوئی پیاس نہیں ہے, بھیا سجاد مجھے بابا حسین سے ملنا ہے. تشت آیا, سرے سید الشہداء کے تشت پہ ایک کپڑا تھا, اس کپڑے کو ہٹایا. بی بی نے جیسے ہی امام حسین کے سر کو دیکھا نا تو رو کر کہا بابا آپ کے گلے پہ یہ رسیوں کے نشان کیسے؟ بابا آپ کے گلے پہ یہ خنجر کے نشان کیسے؟ بابا بی بی نے اپنے رخسار کو امام حسین کے رخسار پہ رکھا, رو کر کہا بابا اب کچھ میں اور ہمت نہیں. بابا شمع تماچے, بابا ارے شام کا زندان ہے, معلوم ہے آپ جب مقتل میں چلے گئے تو بابا شام غریبہ, بابا ارے ہمیں بے تجابہ اونٹوں پر لے کر جاتے تھے, نامحرموں کا مجمع تھا. بابا شمر کے ہر ایک تماچے پہ کبھی جذبات یاد آئے, کبھی آپ کا سینہ یاد آیا. بابا اب مجھ میں اور ہمت نہیں. ارے دیکھا کیا, جناب زینب نے دیکھا بیوی کی روح پرواز کر چکی تھی. اور انہیں معلوم غسالہ کو بلا بس میں نے مسائل تمام کرے. مولا سجاد غسل دیتے ہوئے عباس بڑا یاد آئے, علی اکبر بڑا یاد آئے. معلوم ہے مولا سجاد نے کیا کہا ہوگا, ارے عباس بھتیجی کے جنازے کو اٹھاؤ. عباس میرے ہاتھ بندے ہیں کہ صدمے سے رسن کے میں توق سنبھالوں کہ جنازے کو بہن کے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ